سلام یہ اسلام کی پہچان ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ تم جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، اور جو تم سلام کرو گے وہی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے جا کر کے یہ الفاظ کیا السلام علیکم، تو اس وقت سے یہ سلام جاری ہے، اس وقت سے جاری ہے اور جنت تک جاری رہے گا۔ جنت میں اللہ بندوں سے سلام کرے گا، اور بندے جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام کے بارے میں جہاں تک اس کے فضائل ہیں تو بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں فرمایا جس نے السلام علیکم کہا 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ کہا تو 20 ہو گئیں، وبرکاتہ کہا تو 30 ہو گئیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے یہی الفاظ کیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ بعض روایات میں مغفرتہ کا لفظ آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، بعض روایات میں ہے، اکثر صحیح روایات میں نہیں ہے، لیکن گنجائش ہے اگر کوئی آدمی مغفرتہ کہنا چاہے تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بعض روایات میں ہے۔ مجموع الزوائد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا اگر کوئی آدمی صبح کو 20 آدمیوں کو سلام کر لے اور اس بیچ میں شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی شام کو رات میں سلام 20 آدمیوں کو کر لے اور صبح سے قبل اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے سلام کرنے والا بیمار کم رہتا ہے، اس لیے کہ دعا لیتا ہے۔ سلام سے بہتر اور دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم، السلام میں جو الف لام ہے یہ آتا ہے جمع کے لیے، کہ تمام سلامتیاں اور جن سے سلامت جتنی ہے وہ سب کی سب اللہ تمہیں دے دے۔ جتنی سلامتیاں ہو سکتی ہیں، عافیتیں ہو سکتی ہیں، سکون ہو سکتا ہے، وہ سب تمہیں حاصل ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ بہترین خوبصورت دعا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر یہ الفاظ نہیں ملتے۔ انگریزی والے بیچارے کیا کرتے ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، فلاں 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 کرتے ہیں، اور بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ٹاٹا باٹا پتہ نہیں کیا سکھا دیتے ہیں۔ یہ سب واہیات قسم کے الفاظ ہیں۔ السلام ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر سلامتی کا تسلسل ہے، مسلسل۔ اس کے بجائے اگر یہ کہا جاتا سلمت علیکم، میں نے تمہیں سلام کیا، تو ان الفاظ میں وہ معنی نہیں ہوتے جو السلام علیکم ہے۔ ہماری عربی گرامر میں سلمت علیکم یہ ہو جاتا فعل، جس کو ورب کہتے ہیں، اور السلام علیکم یہ ہے نون۔ السلام علیکم کے معنی کے اندر ہمیشگی اور تکرار اور دوام ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کنٹینیو، مسلسل، ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے گی۔ سلمت علیکم کے اندر یہ معنی اور یہ مفہوم نہیں داخل ہوتا، تو اس لیے وہ الفاظ شریعت نے رکھے کہ جب آپ دعا دیں تو اس دعا کے اندر بھی تسلسل باقی رہے۔ تو سلمت سلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم۔ اور جب آدمی سلام کرتا ہے تو گویا کہ سلام کر کے اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ کرنے کا پیغام دے دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو سلام کیا، کیا مطلب؟ اب میری طرف سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف اور گزند نہیں پہنچے گی۔ دوسرے الفاظ جو استعمال کیے جائیں گے یہ مفہوم ادا نہیں کر سکتے، جیسے لوگ آداب کہہ دیتے ہیں، اور بعض بیچارے
دانستہ یا نادانستہ طور پر کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہندوؤں کو کیا کہتے ہیں؟ نمستے، نمسکار۔ تو نمسکار ہی تو نہایت بےہودہ لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے سر جھکاتے، ہمارا سر تو سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر ہمیں نمسکار کرے تو ہم نمسکار نہیں کریں گے، ہم اس کے جواب میں آداب کہہ دیں۔ سامنے والا غیر مسلم ہمیں سلام کر رہا ہے السلام علیکم، تو اب ہم اسے کیا سلامتی کی دعا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہم اس کو اس سے بہتر دعا دیں گے ہداک اللہ، کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ اس لیے کہ سلامتی ایمان والے کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو ہدایت افضل ہے۔ تو بعض غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا الگ کہہ دیتے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ ہم آپ کے لیے سلام سے بہتر دعا دیتے ہیں کہ ہداک اللہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ آپ کو صحیح راستے پہ چلاتا رہے، صحیح راستہ دے دے، اور صحیح راستہ ظاہر دین اسلام کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، تو صحیح راستے کا انکار تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے غیر مسلم سلام کر رہا ہے تو ہمیں جواب دینا ہے، لیکن جواب جو ہمیں دین نے سکھایا وہ دینا ہے، یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں جواب دے دیں گے۔ اور سلام میں پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب سکھائے۔ آداب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والقائم علی القاعد، کہ سوار سلام کرے گا چلنے والے کو، چلنے والا سلام کرے گا بیٹھے ہوئے کو، وَيُسَلِّمُ الْكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا اور بڑا بھی چھوٹوں کو سلام کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنا عمل یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تعلیم کے لیے، کہ ان کو سلام کرنا آ جائے۔ سلام کی اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بخیل ہیں، دنیا بھر کو سلام کریں گے لیکن اپنے گھر میں جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ اور بعض لوگوں کی سوچ گھٹیا کیا ہے، ابھی جورو کو سلام کریں گے، وہ تو شہر ہو جائے گی، جورو کو کیسے سلام کریں گے؟ یعنی گویا کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ بیوی ہماری سلامتی اور دعا کی مستحق نہیں ہے، یہ بیماری رہے ہمیشہ، ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ بھائی دوسروں کو ہم دعا دے رہے ہیں تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں دعا دیں گے، اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں دعا دیں گے؟ ہم گھر میں مثال کے طور پر 20 مرتبہ گئے اور 20 مرتبہ ہم نے سلام کیا، کوئی ایک وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہوا اور ہمارا سلام قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں کیا آ جائے گی؟ سلامتی آ جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو کیا کریں ہم؟ سلام کر کے ہی داخل ہوں۔ ایسے ہی دوسرے کے گھر میں جائے تو بھی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا، کہ ایمان والو جب تم دوسروں کے گھر کے پاس جاؤ تو سلام کرو، دوسروں کو جائیں تو بھی کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آتے تھے تو اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لے، سونے والا جاگے نہیں۔ یہ نہیں کہ سلام کرے لٹھ مارے جا کے، بعض لوگ لٹھ مار سلام کرتے ہیں، تو اتنی بلند آواز سے بھی نہیں کرنا کہ بیچارہ کوئی سوتا ہوا کیا ہے ہڑبڑا کے اٹھ جائے، کون سی مصیبت یا قیامت آ گئی، تو ایسا سلام ہی نہیں کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے بھی ہمیں کیا سکھا دیے؟ آداب سکھا دیے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں، آدمی ادھر سے آ رہا، اس نے سلام کیا، مجمع میں سے ایک نے جواب دے دیا، سب کی طرف سے جواب ہو گیا۔ سارے لوگوں کو ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ آمین کہتے ہیں، آمین بالجہر والے کیا کرتے ہیں؟ ہنگامہ کر دیتے ہیں، تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلند آواز سے سارے لوگ۔ ایسے ہی مجمع میں سے کسی ایک نے سلام کر دیا، سب کی طرف سے سلام ہو گیا، سارے لوگوں کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، جتنا آتے وقت سلام کا ثواب ہے ایسے ہی جاتے وقت بھی سلام کرنے کا اتنا ہی درجہ ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادی بالسلام بریء من الکبر، سلام کی پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ جو آدمی سلام کر رہا ہے اس کے اندر تکبر نہیں۔ بعض لوگ ایسے خناس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں لوگ مجھے سلام کریں، یعنی میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھے سلام کیا جائے، میں سلام کروں گا تو یہ میری کیا ہے، توہین ہے، میں بڑا ہوں لہذا مجھے سلام کیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ غرور سے بھرا ہوا، تکبر سے بھرا ہوا آدمی ہے۔ اور یہ آدمی کیا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں رسوا ہو کر کے رہتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو سب سے پہلا بول میں نے سنا وہ کیا تھا، یا ایھا الناس اطعموا الطعام افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اللہ کے سلامتی گھر یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر سلام کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اس کے اندر عمومیت ہو کہ ہر ایک کو سلام کرو، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ علامات قیامت میں سے بتایا گا یہ ہے کہ آدمی صرف پہچان والوں کو سلام کرے گا، جن سے جان پہچان نہیں ان کو سلام نہیں کرے گا۔ اور پھر اس وقت مصیبت یہ ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے کہ غیر مسلم، سلام کریں تو کیسے کریں۔ غیروں کی انتھک کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہوئی کہ مسلمانوں سے مسلمانی نشانیاں ختم کر دو تاکہ جو ان کی باہمی دعا سلام کی ختم ہو جائے۔ اب مثال کی طرح ہم آپ کو نہیں جانتے، اسلام کی کوئی نشانی اوپر سے نیچے تک ہے نہیں، تو پہلے تو ہم آپ کا نام پوچھیں گے، اس کے بعد سلام کریں مسلمان السلام علیکم، جبکہ حکم کیا ہے کہ اول السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام، یہاں پہلے بات کرنا پڑے گی۔ تو انہوں نے کیا کوشش کی، کوشش یہ کی کہ کوئی اسلامی نشانی نہ رکھو تاکہ جو سلام میں پہلے وہ ختم ہو جائے، دعا ختم ہو جائے۔ تو ہم کو تو اتنی کوشش کرنا چاہیے کوئی اسلامی نشانی ہمارے پاس رہے کہ ہمارا بھائی ہمیں دیکھے تو دیکھتے ہی فوراً کیا کرے، سلام کرے، پہچان لے کہ مسلمان ہے۔ اور پھر ان کوششوں کا نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جیسا سلام عام ہونا چاہیے تھا ویسا اب عام نہیں رہا، سلام اتنا عام نہیں۔ سلام کے لیے پھر یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں تو مسجد میں آپ آہستہ سے سلام کریں۔ کچھ لوگ ذکر میں بیٹھے ہیں، کچھ تلاوت میں بیٹھے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے بلند آواز سے سلام کیا تو یقینی طور پر ان کو خلل واقع ہوگا۔ تو ایسا سلام نہیں، بعض لوگ ہم نے دیکھا مسجد میں آئیں گے تو بھی کیا ہنگامہ کر دیں گے سلام، تو ایسا سلام، یہ سلام سلامت نہیں ہے بلکہ سلام شرارت ہے۔ یہ کیا سلام ہے، شرارت ہے، تو یہ شرارت والا سلام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا ذکر کرنے والے کو سلام نہیں، تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں اور انہماک ہے اس میں، ان کو سلام نہیں، ان کو سلام نہیں۔ استنجا کرنے والا ہے اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہے اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آدمی اس حالت میں ہے کہ اس حالت میں سلام کرنا اسے ناگوار گزرے تو آپ اس حال میں سلام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام تو سلامتی کے لیے ہے، نہ کہ بد دعا کے لیے۔ آپ اس حال میں کوئی آدمی مطالعہ کر رہا، پڑھ رہا انما کے ساتھ السلام علیکم، تو ظاہر ہے اس کے دل سے بد دعا نکلے گی، دعا نہیں نکلے گی۔ کس نے کیا کیا کہ ہمارے دماغ کو ڈیوائیڈ کر دیا، پریشان کر دیا اس نے۔ تو
تو اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کی نزاکت رکھی ہے کہ سلام عبادت ہے، دعا ہے، سلامتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ یہ نہیں بننا چاہیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم دعا دے دو، کوئی دعا دے تم کو کوئی، تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، چونکہ سلام دعا ہے۔ اور ردوہا، یا وہی کہو الٹ کر کے۔ سلام کے ساتھ مصافحہ، اس کے الگ فضائل ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو فرمایا تناثرت خطایاہ کما تناثرت شجرۃ ورقہا، گناہ ایسے گرتے ہیں مصافحہ کرنے سے جیسے کہ درخت سے پتجھڑ کے موسم میں پتے گرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں الفاظ کہہ رہے کیا، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور آپ کی بھی مغفرت کرے۔ اس کے ساتھ میں معانقہ، تو معانقہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عرصے دراز کے بعد کسی سے ملے تو معانقہ ہے، یہ نہیں جب مل رہے تو معانقہ، جب مل رہے تو معانقہ۔ اور ہمارے یہاں معانقہ نہیں ہوتا، مصادرہ ہوتا ہے، سینے سے سینہ۔ معانقہ عنق سے، عنق کہتے ہیں گردن کو، گردن سے گردن کا ملنا، یہ معانقہ ہے۔ سینے سے سینے ملنا یہ معانقہ نہیں، یہ مصادرہ ہے۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، تو ہمارے یہاں مصادرہ ہوتا ہے، معانقہ نہیں ہوتا۔ عربوں کے یہاں معانقہ ہوتا ہے، وہ گردن ہی ملاتے، سینہ نہیں ملاتے، تو اس لیے معانقہ معانقے کی طرح ہونا چاہیے، مصادرہ نہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ ہم نے سلام کس مقصد سے کیا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ بعض سلام سوال ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بعض سلام کہ یہ سلام کیوں کر رہا ہے کہ کچھ چاہیے ہے، تو وہ خود غرضی والا سلام ہوتا ہے، وہ سنت سلام نہیں ہوا کرتا۔